جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس داغے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادتوں کو خاطر میں لاتا ہی کہاں ہے، پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی جوابات اور نہ ہی دلائل، پھر تو مکافات عمل ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ پھر آتا ہے وہ مقام بھی کہ وقت بگڑ جاتا ہے، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مقدر روٹھ جاتا ہے، اور پھر انسان خود سے بات کرنا سیکھ جاتا ہے، خود سے باتیں کرتے کرتے اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور جب گفتگو میں اس کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو ہر لفظ، ہر سسکی، ہر آہ میٹھی لگنے لگتی ہے، اور پھر وقت سدھرنے لگتا ہے، لوگ قریب آنے لگتے ہیں، مقدر بننے لگتا ہے، مگر تب ان سب کی طلب رہتی ہی کہاں ہے۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے پہ اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا، کیونکہ کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، تبھی وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری عمر بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کو میرا روز انتظار رہتا ہے، اور اسی کے ذریعے رابطہ بحال رہتا ہے۔ بس اللہ پہ یہی یقین ہمیں پھر ان مقامات تک لے جاتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھار کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، پھر بھی ہمارا دل اداس ہونے لگتا ہے، یہ وجود خالی خالی سا لگنے لگتا ہے، جیسے کسی چیز کی کمی ہو، جیسے کوئی چیز ہم سے بہت دور چلی گئی ہو، اور ایسا تب ہوتا ہے جب ہم میں اور اللہ میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ انسان کی جدائی تو برداشت ہو جاتی ہے، مگر اللہ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، ہم خود ہی اس میں اور خود میں اتنا فاصلہ بڑھا دیتے ہیں کہ اس کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی، اور پھر جب ہم کھو جاتے ہیں تو ارد گرد اللہ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، ہم اس کی کسی پکار کا جواب نہیں دیتے، مگر وہ ہماری ایک آواز پر ہماری پکار کا جواب دیتا ہے، بس ایک تڑپ پہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ ہم اس سے محبت اپنی غرض کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ ہم سے بے غرض محبت کرتا ہے، اتنی بے غرض کہ ساری زندگی اس سے غافل رہنے کے بعد بھی جب اس کا بندہ اس کے در پہ آئے تو وہ ٹھکراتا نہیں اس سے، بلکہ اپنے آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ فجر اللہ سے محبت کا آغاز ہے، اور جب ہم خود محبت کا آغاز کرتے ہیں نا تو اللہ پاک بھی اظہار محبت میں ہمیں باقی نمازوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ جن کو چاہت ہوتی ہے وہ انہی کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور پھر یوں رفتہ رفتہ محبت کا یہ سلسلہ تہجد تک پہنچ جاتا ہے، اور تہجد تو پھر ملاقات ہے اللہ سے، بس پھر جب اس سے ایک دفعہ ملاقات ہو جائے تو انسان مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ اپنی محبت سے نواز کر دل مطمئن کر دیتا ہے۔ اکثر ہماری اپنی غرض ہی ہمیں اللہ تک لے کر جاتی ہے، اور اس کو تو یہی پسند ہے کہ میرے بندے نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش تو کی، پھر وہ کوشش بھلے اپنے ہی مقصد کے لیے کیوں نہ ہو۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کی شرط دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں، یہ سارے خدشات تو ہماری ذات کے ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے،
وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ معجزے کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا، اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا۔ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہیں کر پائی۔ جب انسان آخرکار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے۔ اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے، ندامت سے بھری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس اس آخری مرحلے پر پہنچ کر رب مل جاتا ہے اور پھر سب مکمل ہو جاتا ہے۔